میں ہوں حیدر وحید اور میں ہوں معز جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360۔ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ عوام دی باری آن دیو۔ ویلکم ٹو ایجنڈا 360۔ آپ نے ہمارے مونٹاج میں سنا عمران خان صاحب کی بہت سارے تکیہ کلام بنے ہوئے ہیں آج کل، میاں صاحب جان دیو، ساڈی باری آن دیو، اور اس سے پہلے تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ چکی ہے، اور پھر ایک لیٹسٹ ایڈیشن انہوں نے جو لگائی وہ کافی بہترین تھی، پیپلز پارٹی الوداع، نون لیگ الوداع، مطلب آ ہی چکے ہیں عمران خان صاحب، بس ایک مسئلہ ہے ایک بھی سیٹ نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر، لیکن ٹھیک ہے اس کا بھی وہ میرے خیال سے کچھ کر لیں گے، کانفیڈنس از ٹو بی بلیو۔ آج ایک بڑا لمبا اجلاس ہوا پاکستان تحریک انصاف کا، اس سے پہلے چند دنوں پہلے ایک بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ جاوید ہاشمی صاحب جو کہ کارکن کی حیثیت سے آئے تھے وہ پریزیڈنٹ بن گئے پارٹی کے، اور پھر انسائڈرز کی طرف سے یہ بات سامنے آئی کہ اب وہ نمبر 2 ہیں، نمبر 1 تو خان صاحب ہی ہیں، پھر نمبر 3 ہو گئے شاہ محمود قریشی صاحب، دوسرے مخدوم۔ اب یہ بن تو گئے پریزیڈنٹ، لیکن آئین میں اس کی اجازت نہیں تھی تو آئین بعد میں ترمیم کرنا پڑا، اور شاید آج وہ اسی کے حوالے سے ترمیم چل رہی تھی۔ پھر ایک الیکشن کیمپین کی انہوں نے ایک وعدہ کیا ہے کہ ہم پورے پاکستان کے اندر سے اپنے پارٹی کا بیس بنائیں گے، پھر وہ ممبرز جو ہیں وہ ہمارے لیے ووٹنگ کریں گے۔ تو آج ہم نے دعوت دی ہے شفقت محمود صاحب کو، انفارمیشن سیکرٹری ہیں پاکستان تحریک انصاف کے۔ بہت شکریہ شفقت محمود صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ اس۔ سر یہ نمبر 2 جاوید ہاشمی صاحب ہو گئے، نمبر 3 پہ شاید شاہ محمود قریشی صاحب آ گئے، یا پھر آپ نے پیرالل نمبر 2s بنا دیے، 2.5 بھی ہوں گے کوئی، اور حامد خان صاحب وہ سینئر وائس پریزیڈنٹ اب 4 پہ چلے گئے ہیں، یا وہ بھی کہیں بیچ میں آ جائیں گے۔ آئینی ترامیم آپ کی بعد میں ہوئی، پوسٹ کی آفر پہلے ہوئی۔ ماوی میمن صاحبہ نے بھی یہی کچھ گلے شکوے کیے تھے کہ بھائی میرے پاس تو پرچہ سائن ہوا ہوا ہے، اور وہ بعد میں جا کے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ سر آپ کی پارٹی کی جو تنظیم ہے وہ آج ڈیسائیڈ ہو گیا کہ کون کہاں ہے، کون کس کے اوپر ہے؟ خان صاحب سب سے اوپر ہیں وہ تو پتہ ہے، لیکن ان کے علاوہ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ کا عہدہ تھا وہ پچھلے سی سی کا اجلاس جو ہوا تھا غالباً 11 مارچ کو، اس دن ڈیسائیڈ ہو گیا تھا، اور اس میں سی سی کے اجلاس میں یہ بھی ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ جاوید ہاشمی صاحب جو ہیں وہ ایک صدر کا جو نیا عہدہ بنا تھا پارٹی میں، وہ پارٹی کے صدر ہوں گے اور عمران خان صاحب چیئرمین ہوں گے، اور یہ سارا ایک جمہوری طریقے سے ہوا تھا۔ اور یہ جو آپ ٹرمینالوجیز کہہ رہے ہیں نا کہ جی 1 2 3 4، ایسی بات نہیں ہے، یہ 1 2 3 4 کی اس طرح کی ہائرارکی نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ چیئرمین عمران خان ہے، اور باقی جو ہے وہ ہمارے سینئر لیڈرز ہیں، اور وہ سینئر لیڈرز جو ہیں ان کی مختلف پوزیشنیں ہیں، لیکن جو چیز سمجھنے کی ضرورت ہے نہیں شفقت صاحب دیکھیں سمجھیں پرابلم یہ ہے کہ یہ وہی والا ٹوپی ڈرامہ لگتا ہے جو باقی پارٹیاں کرتی ہیں کہ بھائی پہلے انہوں نے جاوید ہاشمی صاحب کو کیونکہ لینا تھا، جاوید ہاشمی صاحب کو کیونکہ لینا تھا، بات سن لیں نا، بات سن لیں، جب جاوید ہاشمی صاحب کو لینا تھا، نیا عہدہ بنانا تھا، خان صاحب نے ان کو صدر چنا، سی سی نے اس پر ٹھپا لگایا، ٹھپا لگانے کے بعد آئین کی ترمیم کرنی پڑی، وہ بھی ہو گئی۔ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہی سب کچھ جو خان صاحب چاہتے تھے اور وہی سب کچھ جو ایک نئے بڑے پلیئر کو لانے کے لیے کرنا پڑنا تھا، وہی سی سی اور آئین سب کچھ جو ہے وہ تو انہوں نے فالو کیا۔ وہی ہوا نا جو میاں صاحب کرتے ہیں، جو باقی پارٹیوں میں ہوتا ہے، تو پھر میاں صاحب جان دیو ساڈی باری آن دیو، کہ یہی ہے کہ اب آپ کی باری ہے یہ سب کرنے کی۔ دیکھیں فرق بہت سارے فرق ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ جتنے بھی عہدے اس وقت پارٹی کے ہیں بشمول عمران خان صاحب کے، وہ سارے کے سارے اس نظریے سے ٹیمپرری ہے کہ کیونکہ اب ہم پارٹی کا ایک بہت وسیع انتخاب کرانے جا رہے ہیں، اور ایسا انتخاب جو کہ پاکستان کی تاریخ میں آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا۔ ابھی ہم 2 مہینے ممبر سازی کریں گے، اور 2 مہینے ممبر سازی کرنے کے بعد، اور جس کی آج لانچنگ ہو گئی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد پارٹی کی ہر سطح پہ انتخاب ہوں گے بشمول ہائیسٹ لیولز آف پارٹی، یعنی کہ عمران خان صاحب کا بھی انتخاب ہوگا، پریزیڈنٹ کا بھی انتخاب ہوگا، وائس چیئرمین کا بھی ہوگا، میری پوزیشن کا بھی ہوگا، ساری چیزوں کی انتخابات ہوں گے سب کے۔ نہیں آپ میری بات سن لیں نا، دیکھیں جی کیا فرمایا آپ نے؟ سر میں نے کہا کہ وہ نواز شریف صاحب نے بھی کیے تھے انتخابات، وہ ان کے خلاف کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا۔ نہیں یہ بہت بڑا فرق ہے، یہ بہت بڑا فرق ہے۔ یہ جو آپ دیکھیں گے کوئی انشاءاللہ، کیونکہ آزمائش شرط ہوتی ہے، جو آپ دیکھیں گے یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا کہ
ایک تو اتنی وسیع پیمانے پر ممبر سازی ہوگی جو کہ جن کو باقاعدہ رجسٹر کر کے ممبر بنایا جائے گا، اور اس کے بعد جو الیکشن ہوگا وہ تحصیل کی سطح تک ڈائریکٹ الیکشن ہوگا، یعنی کہ اس میں یہ نہیں ہے کہ نامینیشنز ہو جائیں گی یا ایک وہ جو ڈرامہ ہوتا ہے کہ لوگ کٹھے ہو گئے انہوں نے کہا جی بائی کنسنسس، جس طرح پنجاب میں کیا انہوں نے جی شہباز شریف صاحب یا نواز شریف صاحب ہاں جی ان کے مقابلے میں کوئی ہے ہی نہیں تو ان اپوزڈ ہو گئے. شفقت صاحب یہ بڑی خوشائن بات ہے، یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ آپ اپنی پارٹی کے اندر اس طرح ڈیموکریٹکلی الیکشنز کروا رہے ہیں، باقاعدہ طور پہ ایک تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ ابھر کے سامنے آ رہا ہے. لیکن یہ الیکشنز کروانا خاص کر اس لیے بھی ضروری ہے کیونکہ آپ باہر کے جو جنرل الیکشن یا بائی الیکشن ہے ان میں تو حصہ لیتے نہیں، تو یہ کیا صرف پارٹی اندر ہی الیکشن لڑتی رہے گی؟ یہ بھی تو بتائیں کہ یہ بائی الیکشن جو آپ نے بائیکاٹ کر دیا، اتنے آپ کے بڑے پلیئر شاہ محمود قریشی، مخدوم صاحب، پیر صاحب، پھر آپ کے دوسرے مخدوم جاوید ہاشمی صاحب، میجر کینڈیڈیٹ، جیتنا ہی جیتنا تھا انہوں نے. آپ کے خیال سے کون سی پولیٹیکل سگیسٹی تھی خان صاحب کی آپ نے ایسا بائی الیکشن بائیکاٹ کیا جو اگر آپ جیت جاتے تو ایک بڑا ڈیسائیسو میسج جانا تھا ساروں کو؟ مجھے یہ آپ ایک چیز بتائیں کہ سپریم کورٹ کہتا ہے کہ 3.5 کروڑ ووٹ جو ہیں وہ جعلی ہیں، الیکشن کمیشن بھی کہتا ہے 3.5 کروڑ. سپریم کورٹ نے وہ الیکشن نہیں روکا. روکا تو نہیں الیکشن ہے. دیکھیں مجھے بات کر لینے دیں کہ جو سارے ووٹر جس میں 3.5 کروڑ ووٹر 8 کروڑ میں سے بوگس ہیں اور یہ پتہ ہی نہیں. اور ابھی آپ دیکھیں کیا ہو رہا ہے بوگس ووٹرز کی. ابھی آپ دیکھیں مثال کہ جب یہ الیکشن کمیشن نے SMS کے ذریعے چیک کرنے شروع کیے تو اتنی خامیاں ہیں ووٹر لسٹ میں جس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. لوگ SMS کرتے ہیں، اس کا جواب یہ آتا ہے کہ جی آپ تو رہنے والے تو جگہ A کے ہے اور آپ کا ووٹ جگہ C پہ درج ہوا ہوا ہے، یا ایک گاؤں سے دوسری گاؤں پہ ووٹ درج. تو ابھی یہ جو تصحیح شدہ ووٹر لسٹ آئی ہے جس طرح ہر جگہ سسٹم ٹوٹا ہوا ہے، جس طرح ہر جگہ سسٹم میں مسئلے مسائل ہیں، ووٹر لسٹ میں بھی بے تحاشا مسئلے مسائل ہیں. اگر سارے مسئلے جب تک حل نہیں ہو جاتے آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں بنیں گے تو سسٹم کو درست کیسے کریں گے؟ نہیں، ہم بوگس ووٹر جہاں پہ موجود ہیں جو الیکٹرل رول صحیح نہیں ہے، وہ اس بوگس الیکشن کو لڑنے کا فائدہ کیا ہے؟ مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب آپ جا رہے ہیں جہاں لوگ جو ہے وہ سوال کے اندر ایک ایڈیشن کرنا چاہ رہا ہوں، وہ چلے گئے 3.5 کروڑ کا ووٹر ان کے ساتھ ہم الیکشن لڑیں، کیسے لڑیں گے ان کے ساتھ؟ یہ جو 3.5 کروڑ کا نمبر ہے سر، یہ تھوڑا سمپلیفائڈ ہے کیونکہ وہ 3.5 کروڑ بوگس نہیں ہے سارے کے سارے. وہ 3.5 کروڑ وہ ووٹس ہیں جو پرانے شناختی کارڈ پہ ڈلے تھے اور نئے شناختی کارڈ کے تحت نہیں ڈلے تھے، جس کی مہلت دینی پڑ رہی تھی. کارڈ پہ نہیں ہے، میں تو آپ کو بتا رہا ہوں اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہجرت کر چکے ہیں، جو قضائے الہی سے وفات پا چکے ہیں. اس کے علاوہ اور یہ جو ابھی آپ دیکھیں نا، ابھی آپ ایک چیز دیکھیں کہ یہ جو SMS سے الیکشن کمیشن نے ووٹر لسٹوں کی تصدیق کرنی شروع کی تو آپ کو اس چیز کا پتہ ہے کہ اس میں کتنی غلطیاں نکل رہی ہیں. تو مجھے آپ بتائیں کہ اس الیکشن کی کوئی وقت ہے کہ جس الیکشن کی جو بنیاد ہے وہ اتنی خراب ہو، جس الیکشن کی بنیاد جو ہے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، انہوں نے مکمکا کر لیا، مکمکا کر کے انہوں نے نہ کوئی الیکشن صحیح طرح کا، نہ انہوں نے کینڈیڈیٹ کر پائے کیونکہ آپ کو رکاوٹ نہ بنے. انہوں نے سینٹ میں مکمکا کیا. کیا فرمایا آپ نے؟ میں کہہ رہا ہوں مکمکا وہ اس لیے کر پائے اور بالکل انہوں نے کیا ہے کیونکہ آپ رکاوٹ نہیں بن پائے. آپ الیکشن لڑتے رکاوٹ بنتے. ہم انشاءاللہ اگلا الیکشن لڑیں گے اور ثابت کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو سپریم کورٹ کا حکم ہے الیکشن کمیشن کو کہ ووٹر لسٹ کو کلین کیا جائے، صاف کیا جائے، وہ کرنا پڑے گا. اور دیکھیں اس میں بڑے اور بھی پیچیدہ پہلو ہیں کہ اس میں جو ان کا سمجھوتا ایکسپریس چل رہا ہے، یہ جو مکمکا ہے، اس میں انہوں نے کیئر ٹیکر گورنمنٹ PMLN اور PEP نے مل کے بنانی ہے. ہمیں تو بہت خدشہ ہے کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں گے یہ ایک دوسرے سے جس طرح انہوں نے 20ویں ترمیم میں کیا، سینٹ الیکشن میں کیا. اور میں آپ کو ایک اور شفقت صاحب، میں آپ نے کیونکہ بات چھیڑ ہی دی ہے، میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں عمران خان صاحب کو. جی فرمائیے، آپ بات پہلے ختم کر لیں. چلیں جی، مجھے ایک بات ختم کر لینے دیں. جو نیا مکمکا ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن کے بارے میں پہلے تو PMLN بہت زیادہ بے چین تھی، گو زرداری گو ہو رہا تھا. میاں شہباز شریف صاحب جلسوں میں مائک کو توڑ رہے تھے کہ زرداری جائے اور آئے، ختم ہو یہ سارا الیکشن آئے.
اور اب یہ نیا مکمکہ یہ ہوا ہے کہ ابھی الیکشن کی جو خواہش تھی جلدی کرانے کی پی ایم ایل این کی وہ بالکل ختم ہو گئی ہے. اب انہوں نے آپس میں طے کر لیا ہے کہ جتنا ٹائم ملتا ہے اس کو استعمال کرو, یہ لیپ ٹاپ بانٹو سرکاری خرچے سے, یہ بے نظیر انکم پروگرام میں اور پیسے ڈالو. تو یہ ایک اور مکمکہ قوم کے سامنے آ گیا ہے. ہم تو یہ قوم کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو ووٹر لسٹ صاف کرنی ہے, دوسرا کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے اوپر ہم نے ویجیلنٹ ہونا ہے کہ یہ مکمکہ کر کے کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہ بنا لیں. اس کے بعد ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ جو سرکاری پیسے کا استعمال کر رہے ہیں سیاست کے لیے, اس پہ بھی نظر رکھنی ہے. اور لوگوں کو نظر آ رہا ہے جس طرح یہ لیپ ٹاپ تقسیم کیا جا رہا ہے, آپ کیونکہ حصہ نہیں بن سکے نظام کے, اس لیے اب وہ مکمکہ کے تحت نہیں 20ویں ترمیم کے تحت کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنائیں گے, لیجیٹیمیٹلی بنائیں گے. آپ کو اگر شور مچانا تھا پارلیمان میں ہوتے, اور بعد میں شور مچانا تھا الیکشن لڑ کے پارلیمان میں. آپ کا ایک سٹانس ہے شفقت صاحب جس کو خراج تحسین سب کو پیش کرنا چاہیے, میں بھی کرتا ہوں. جوڈیشری پہ آپ کا لیڈر اور آپ کی پارٹی جو ہے بالکل اٹل کھڑے تھے, اینڈ میں 4 گھنٹے کہاں تھے وہ بات میں نہیں اس میں جاتا. آپ کا جوڈیشری کی ریسٹوریشن کے بعد بھی کافی بالکل صاف شفاف اصولاً سٹانس چلتا آیا ہے. اب میں آپ سے پوچھوں گا کہ آپ ساری کیسز کنٹیمپٹ آف کورٹ سے لے کے سارے کیسز کی بات کرتے ہیں اور عدلیہ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, لیکن ایک کیس ہے مہران گیٹ کا, اس میں بھی کیونکہ نواز شریف صاحب امپلیکیٹ ہو رہے ہیں تو آپ بڑا گو جوڈیشری گو وہاں بھی کر رہے ہیں. لیکن کیا آپ یہ بھی چاہیں گے کہ اس کے گو تو نہیں کر رہے ہیں, نہیں گو مطلب ایز سر گو جوڈیشری گو میں وہ ویسٹرنائزڈ اپنے آپ کو ایک دفعہ ویسٹرنائزڈ انٹلیکچوئل یا کچھ کہا تھا کہ اپنے آرٹیکل میں اس پہ بعد میں آئیں گے. میرا مطلب تھا وہاں جس طرح گو کا مطلب ہے کہ اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو, آپ نے حوصلہ افزائی کی ہے ہمیشہ جوڈیشری کی. ایک بات سن لیں, نہیں ایک بات کمپلیٹ کرنے دیں مجھے. اب یہ جو مہران گیٹ کا کیس ہے, کیا آپ چاہیں گے کہ اس میں کوئی ISI کے حوالے سے کوئی ایسا جو ہے ججمنٹ آئے جو ان کا کردار ہے, جو ان کا سٹیٹس ہے, اس کو تفصیلاً بیان کرے اور پھر ان کی اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی پروسیجر درج کرے تاکہ ہم ISI کا جو ایک پولیٹیکل رول ہے اس کو محدود یا ختم کر سکیں؟ کیا آپ چاہیں گے کہ ایسا ہو اس ججمنٹ میں؟ دیکھیے اب آپ مجھے اجازت دیں تھوڑی سی بات کرنے کی. پہلی تو بات یہ ہے ہماری پارٹی نے ایک اصولی فیصلہ کیا ہے کہ جمہوریت کے کچھ ستون ہوتے ہیں, پارلیمنٹ جمہوریت کا ستون ہے, ایگزیکٹو جمہوریت کا ستون ہے, اسی طرح جوڈیشری جو ہے وہ جمہوریت کا ستون ہے. اور ہم جوڈیشری کو کسی پارٹی فائدے کے لیے یا کسی ذاتی فائدے کے لیے سپورٹ نہیں کرتے. ہم جوڈیشری کے لیے اس لیے سپورٹ کرتے ہیں کہ بڑی دیر کے بعد ہماری قوم کو ایک آزاد عدلیہ ملی ہے, اور وہ آزاد عدلیہ جو ہے وہ ہر کیسز کو اور ہر قسم کی چیزوں کے ایسی جگہ پہ جا رہی ہے جہاں ماضی میں عدلیہ کبھی نہیں جایا کرتی تھی. تو اس لیے ہم اس کی اصولاً عدلیہ کی سپورٹ کرتے ہیں. باقی یہ رہا کہ وہ فیصلہ کیا آئے گا وہ تو وقت آئے گا دیکھے لائے گا. ہم بالکل یہ چاہیں گے کہ الیکٹورل پروسیس کے اندر یا سیاست کے اندر کسی ایجنسی کا کوئی رول نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ چاہیں گے کہ سیاست کے اندر کوئی کسی قسم کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. اور یہ تو جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ پچھلے جو جنرل پاشا کو تو ریٹائر ہوئے ہفتہ 10 دن گزر چکے, یہ جو ہمارا ایک اتنا بڑا جلسہ سیالکوٹ میں ہوا ہے, میرا خیال ہے کہ سیالکوٹ کی تاریخ میں, یہ عام لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیالکوٹ کی تاریخ میں اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوا. اس کے بعد میاں والی میں تو سارے ریکارڈ ٹوٹ گئے, بلکہ میاں والی میں ایک نئی چیز ہوئی کہ عورتیں جو ہیں انہوں نے بھی جلسے میں حصہ لیا جو کہ پہلے کبھی نہیں ہوا. تو اب کیا یہ دوسری پارٹیاں جنرل ظہیر الاسلام پہ الزام لگائیں گی؟ دیکھیں یہ باتیں شفقت صاحب یہ الزام کبھی نہیں تھا کہ وہ براہ راست لوگ بھیجتے تھے آپ کے جلسوں میں. آئیڈیا یہ تھا کہ آپ کے جلسوں میں لوگ اوتھینٹک ہی آتے ہیں, لیکن آئیڈیا یہ تھا کہ آپ لوگوں کو ایڈ اینڈ اسسٹنس مل رہی ہے, اور وہ الزام جو ہے بارہا لگایا ہے, چودھری نثار صاحب نے پھر سے لگایا. دیکھیں مہران گیٹ ہمیں ایڈ اینڈ اسسٹنس اگر مل رہی ہوتی تو جنرل پاشا کے جانے کے بعد تو یہ جلسے نہ ہوتے. دیکھیں عوام کی جو سپورٹ ہے وہ سب سے بڑا پیمانہ ہے, اور عوام کی سپورٹ آپ کو نظر آ رہی ہے آپ کے اپنے چینل میں آپ نے دیکھا جس طرح آپ نے کور کیا. سر یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, آپ بہت بڑے جلسے کر رہے ہیں, لیکن یہ جو لوجسٹیکل آپ کی ایک پرابلم ہے کہ آپ نے ووٹروں کو پہنچانا ہے ووٹر بوتھ پہ, اس کے حوالے سے کیا نئی پیش رفت آپ نے کی ہے جلسے کے بعد سے؟ نہیں, مجھے ایک بات ختم کر لینے دیں کہ مہران گیٹ اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو پہلے آپ نے سوال اٹھایا کہ مہران گیٹ میں صرف یہ نہیں ہے کہ چند سیاستدانوں نے پیسے لیے انہوں نے پیسے, لیکن اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اصول طے ہو جانا چاہیے کہ کورٹ جو ہے وہ یہ چیزیں کو پروب کر رہا ہے اور اس میں ایک اصول طے ہوگا
کہ کسی آؤٹ سائڈ ایجنسی کا سیاست میں عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. اس لیے مہران گیٹ جو ہے وہ اتنا ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اب آپ نے کہا کہ ہم الیکشن میں کیسے جائیں گے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہماری ممبرشپ کیمپین ہوگی یہ میرا خیال ہے کہ ملک میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. اس کے بعد جب ہم اپنی پارٹی کے ایک ڈیموکریٹک الیکشن پروسیس میں جا رہے ہیں اور اس ڈیموکریٹک پروسیس کے اندر ہمارے کارڈرز تیار ہوں گے, ہر جگہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ تیار ہوں گے, اور ہم تو الیکشن کے لیے انشاءاللہ تعالی ہر طرح کی تیاری کریں گے تاکہ ہم نے یہ جو ایک عظیم ابھار ہے ملک میں, اس کو ہم نے ووٹرز میں کنورٹ کرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ یہ سونامی جب ہم کہتے ہیں نا کہ آ چکی ہے, کہ آئے گی نہیں, آ چکی ہے, وہ اس لیے کہتے ہیں کہ جب ہم باہر نکلتے ہیں اور عوام میں جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ لوگ تبدیلی کے لیے بےتاب ہیں, اور وہ بےتابی لوگوں کی نظر آ رہی ہے. اور اس لیے جو آپ کا الیکشن کا سوال تھا, انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ الیکشن کے اندر یہی جو بےتاب اور بے چین عوام ہے پاکستان کی, یہ جا کے تحریک انصاف کو اور عمران خان کو ووٹ دے گی اور انشاءاللہ کامیاب. سر 4 بندے جب بندوق لے کے بوتھ کے باہر کھڑے ہوں گے تو آپ کے بندوں کو روکیں گے اگر, تو آپ نے اس وقت کیا کرنا ہے, یہ میں پوچھ رہا تھا. مختصر بتا دیں, بریک کی طرف جانا ہے. جی مجھے تو بالکل یہ آپ نے صحیح کہا, بالکل فکر ہے کہ گورننس کی تو یہ حالت ہو چکی ہے کہ پچھلے بائی الیکشن کے اندر جس طریقے سے فائرنگ کی گئی, اندھا دھند اسلحے کا نمائش کی گئی, ٹھیک, اس کے بارے میں کیا کرنا ہے؟ کیونکہ گورننس ان کی اتنی خراب ہو چکی ہے کہ اس کے بعد جب تک گورننس بہتر نہیں ہوگی الیکشن کرانا, ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کرانا مشکل ہوگا. لیکن ہم چاہتے ہیں کام ہو گیا پھر تو گورننس بہتر جو الیکشن کروائے. صحیح. شفقت محمود صاحب ایک بریک لیتے ہیں سر. بریک کے بعد ہم بات کر رہے ہیں آج شفقت محمود صاحب, انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف. ان سے پوچھیں گے بریک کے بعد کہ ان کو کس چیز نے راغب کیا پی ٹی آئی کی طرف, ان کا کیا ایک چینجنگ مومنٹ تھا, کیونکہ خیالات لوگوں کے الگ الگ بھی ہوتے ہیں. شفقت صاحب سے ان کی لکھت کے بارے میں بھی پوچھیں گے, آرٹیکل لکھتے تھے, صحافی تھے, آج بھی ہوں گے, آج بھی ہیں ایز این ایمیننٹ رائٹر. بیک ود یو آفٹر بریک. آپ دیکھ رہے ہیں ایجنڈا 360. اس شو کو اگر آپ واپس سے دیکھنا چاہیں تو facebook.com/agenda360 ہمارا فیس بک پیج ہے. کامنٹ کر سکتے ہیں, کرٹیسائز کر سکتے ہیں, اپریشیٹ کر سکتے ہیں. بیک ود یو آفٹر بریک.